آپ سب کو سلام. ہیلویا. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ. ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ. क्या पौलुस रसूल ने यीशु के बपतिस्मा के मुतालिक बात की? आइए गौर करिए. उसने कलाम मुकद्दस दे विच कितनी बार यीशु के बपतिस्मा के मुतालिक बात की? अभी खुदा के कलाम दे विचों पौलुस रसूल दा खत रोमियो 6 बाब दे विच कहा, या तुसी बगैर बेखबर हो भाई असा जिन्निया मसीह यीशु दा बपतिस्मा लिया. बपतिस्मा लिया सो बपतिस्मे दी राही ओदी मौत विच असी ओदे नाल दफनाए गए, तां जो जिकरा मसीह बाप दे जलाल दी राही मुर्दियां विचों जवालिया गया, इसे तरह असी भी नवी जिंदगी विच चली. हालेलुया. रोमियो 6 बाब ते 5 आयत. क्यों जो जिकर असी ओदी मौत दी सूरत विच ओदे नाल जोड़े गए हाँ, उसे तरह असी ओदे जी उठन की सूरत विच होवांगे. हालेलुया. हवाला जहाज के उत्ते जरा गौर करिए, कलाम मुकद्दस नूं पढ़िए, समझिए, सीखिए. रोमियो 6 बाब 5 दे विचों बयान करता है, क्योंकि जब असी ओदी मौत की मुशाबत दे ओदे नाल प्योसता हो गए, बेशक ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਉਸਤਾ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਗਲਤੀਆਂ 3 ਬਾਬ 27 ਆਇਤ. गलतियों 3 बाब 27 आयत जे भी कहा, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया. हालेलुया. जरा गौर करिया जे हवाला जहाज के उत्ते नोट करें. बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया. यीशु के रसूलों ने पानी यानी यीशु के बपतिस्मा की गवाही दी, और इससे पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा अब बचाता है. खुदा के कलाम में जो फिर हवाला जहाज पत्रस पहला पत्रस 3 बाब किया है. पहला पत्रस 3 बाब से किया है. खुदावंदी निजात पाई और यीशु के खून से बहता करो. यीशु इंसान को जो निजात अता करता है, उसके पानी के बपतिस्मा सलीब पर बहने वाले खून हासिल होगी. इस निजात के बाद हमें उठने और चमकने की जरूरत है.
کیسے ان 3 چیزوں کی گواہی دینے کے ذریعہ انہیں اور چمکیں، ذریعہ اٹھیں اور چمکیں۔ خدا نے ساڈے تے نور چمکایا ہے اور ہمیں بھی چمکنے کی ہدایت کی ہے۔ ہمیں اس کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ نہیں سنتے، ہمیں پوری قوت سے خوشخبری کی منادی کرنی ہے۔ ہاللویا، یسوع پر ایمان رکھیں۔ ہاللویا، یسوع پر ایمان رکھیں اور آپ نجات حاصل کریں گے۔ آپ راست باز ہوں گے۔ اگر ابھی گناہ آپ کے دل میں ہے، آپ ابھی تک راست باز نہیں ہیں، آپ ابھی تک دنیا کے گناہوں پر غالب نہیں آئے، اگر آپ یسوع کے پانی کے بپتسمہ پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اپنے دل میں گناہ سے کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اس کی عدالت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے جو روح کے وسیلے آیا، ہاللویا، تو آپ کبھی نجات حاصل نہیں کریں گے۔ جب تک آپ ان تینوں گواہوں پر ایمان نہیں لاتے تب تک آپ مکمل طور پر راست باز نہیں جا سکتے۔ ادھوری راست بازی صرف نامی راست باز تک رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے اس کی زندگی میں اب بھی گناہ پایا جاتا ہے لیکن وہ خود کو راست باز سمجھتا ہے تو ابھی تک وہ مسیح میں نہیں۔ اینا دنوں کچھ لوگ نجات نو نامی راست بازی تے لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس مضمون کے متعلق جدو ایک شخص کے دل وچ گناہ موجود ہوتا ہے، کیا خدا بے گناہ کہہ کر پکار سکتا ہے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اسی طرح کہتا ہے جیسا دیکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لوگ راست بازی کے حقیقی معنی نہیں سمجھتے۔ ہم ایک چیز کو صرف اس چیز کو صاف کہتے ہیں جب وہ صاف ہوتی ہے۔ ہم اس وقت صاف نہیں کہتے جب گناہ موجود ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دل میں گناہ ہونے کے باوجود خداوند یسوع مسیح آپ کو راست باز کہتا ہے۔ ہاللویا، یہ غلط سوچ ہے۔ یسوع ہمیں صرف اس وقت راست باز کہتا ہے جب ہم یسوع پر اس طور سے ایمان رکھتے کہ وہ روح کے وسیلے آیا۔ ہاللویا، وہ پانی اس نے بپتسمہ لیتے وقت تمام گناہ اٹھا لی کے وسیلے آیا اور خون کے وسیلے آیا۔ وہ جسم میں آیا اور ہماری خاطر موا ساتھی مسیح نامیوں راست بازی کا پانی روح کی خوشخبری سے کوئی تعلق نہیں۔ نامی مسیح ہونا
رات بعد کہلانا ایک عقیدہ ہے جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے. کیا خدا آپ کو رات بعد کہے گا؟ جب آپ کے دل میں گناہ پایا جاتا ہے خدا کسی نو اس وقت رات بعد نہیں کہتا. جب اس کے دل میں گناہ ہو وہ کتنی ہی سرگرمی سے یسوع پر ایمان رکھے ہو، یسوع بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کے باوجود کیا آپ اب سوچتے ہیں کہ ایک شخص کے دل میں گناہ کی موجودگی کے باوجود وہ کسی کو رات بعد کہتا ہے؟ یہ انسان کی سوچ ہے، نہ کہ خدا کی. خدا کو جھوٹ سے نفرت ہے. کیا وہ آپ کو رات بعد کہے گا؟ جب آپ صرف روح اور خون پر ایمان رکھتے ہیں ہرگز نہیں. خدا صرف ایک قسم کے شخص کو رات بعد کہتا ہے. یہ ایسا شخص ہے جس کے دل میں کوئی گناہ نہیں تھا. وہ صرف ان لوگوں کو رات بعد تسلیم کرتا ہے جو ان تینوں چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. یسوع خدا ہے. تین چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا ہے. موت پر کے سلیبی موت دوبارہ کی. خدا نے بہت سرفراز کیا. خدا نے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ زمین کے نیچے ہے. خدا میں یسوع کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح خدا ہے. تین چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا ہے. جو بدن میں ایسے زمین پر آیا اس نے گردن میں بیعت عظمی لیا اور ہمارے گناہوں کو دور کرنے کے لیے صلیب پر اپنا خون بہا دیا. خدا صرف ان لوگوں کو پہچانتا ہے جو نجات کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو درست طور پر ایمان رکھتے ہیں. وہ مکمل طور پر، وہ پورے طور پر تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اس نے ہماری خاطر کی. وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آیا ان کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے. وہ اس نے بیعت عظمی لیا اور صلیب پر مرنے کے باعث اس نے ان کو سزا کو اٹھا لیا اور مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویہ. یہ تمام باتیں خدا کی محبت کے باعث پوری کی گئی. یسوع آسمان سے آیا. خداوند یسوع مسیح آسمان سے آیا. اس نے کہا اے میرے سٹانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. متی 11:28. متی 11:28. اس نے ہمارے گناہ دور کرنے کے باعث ایسا کیا. خدا ان لوگوں کو نہیں پہچانتا جو صرف یسوع کے خون پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے دلوں میں اب بھی گناہ پایا جاتا ہے. یسوع کسی کو نجات یافتہ تسلیم کرتا ہے. جب میں اس دنیا میں آیا میں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا. جب میں اس دنیا میں آیا میں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا. تمہارے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا کے تمام گناہ مجھ پر لا دیے گئے ہیں. میں نے صلیب پر گناہ کی قیمت ادا کر دی. ہاللیلویہ. میں نے صلیب پر گناہ کی قیمت ادا کر دی ہے. میں نے تمہیں
بچا لیا. ہاللویا. میں نے خدا یسوع فرماتا ہے میں نے تمہیں بچا لیا. یسوع کے بپتسمہ اس کے خون اور حقیقت پر ایمان لائیں کہ وہ خدا ہے. یہ تمام باتیں نجات کے لیے ضروری ہیں. ہاللویا. جو ان تینوں پر ایمان رکھتے ہیں یسوع انہاں نوں کہندا ہے ہاں تم نجات یافتہ ہو, تم رات بعد اور خدا کے فرزند ہو. اگر آپ یسوع کے بپتسمہ اس کے خون اور روح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ نجات یافتہ ہیں. جو لوگ صرف خون اور روح پر ایمان رکھتے ہیں انہاں دے دلاں چکنا آپ بھی موجود. خدا کی بادشاہی میں صرف ایک ہی سچائی ہے, اس میں صاف جانبداری, محبت اور مہربانی پائی جاتی ہے. وہاں جھوٹ کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا. وہاں جھوٹ کا نام و نشان نہیں پایا جاتا. آسمان سے جھوٹ اور فریب کا کوئی وجود نہیں. اس دن وہ تیرے منہ سے کہیں گے اے خداوند, اے خداوند, کیا ہم تیرے نام سے نبوت نہیں کی, تیرے نام سے بزرگوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے دکھائے. معجزے نہیں دکھائے. متی 7 باب اور 22 باب پر 22 آیت پر غور کریں. متی 7 باب اور 22 آیت پر غور کریں. خدا انسانوں کے ان کاموں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت نہیں. متی 7 باب 28 آیت. میں نے تمہیں مکانوں کی پیشکش کی, میں نے اپنی جان تمہاری خاطر دے دی. کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ میں نے دریائے یردن پر تمہارا انکار نہیں کیا, اپنی جان دے دی. کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ کیا تمہارے دل میں گناہ پایا جاتا ہے؟ ہاں خداوند میں تھوڑا سا گناہ کرتا. اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شہید ہوا تھا, تم صرف اپنی ہٹ دھرمی کے باعث مارے گئے تھے. کیا تم نے میرے بپتسمہ خون کو تسلیم کیا؟ کیا میں نے کبھی گواہی دی تھی تم میرے لوگ ہو؟ کیا میں نے تمہارے دل میں گواہی دی کہ تم میرے لوگ ہو؟ تم میرے بپتسمہ پر ایمان نہیں رکھتے. میں نے کبھی یہ گواہی نہیں دی تم میرے لوگ ہو. اس کے باوجود تم اپنے عقیدہ پر ڈٹے رہے, اس کے لیے مر گئے. میں نے کب تمہارے لیے کبھی گواہی دی؟ تم خود مصیبت کو اپنے اوپر لائے. تم نے اپنی نجات کے لیے خود کوشش کرنا پسند کیا. کیا تم اس بات کو سمجھتے ہو؟ اب اپنا راستہ ناپو. یسوع ہمیں اٹھنے اور چمکنے کے لیے کہتا ہے. یسوع ہمیں اٹھنے اور چمکنے کے لیے کہتا ہے. نجات یافتہ لوگ بہت سے گہری مسیحی جھوٹے نبیوں کے سامنے شرم یا خوف محسوس کرتے ہیں اور آب و تاب سے چمکتے ہیں, چمکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی چنگاری بڑی آگ بھڑکا سکتی ہے. یہ سایہ 60 باب تو پہلی سے دوسری ہے. لکھا ہے اٹھو منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا, خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہو. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا گئی اور تیرگی امتوں پر, لیکن خداوند تجھ پر تالیہ ہوگا, اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا. کلام عیسیٰ ہمیں اٹھنا اور منور ہونے کا حکم دیتا ہے, اس لیے کہ چھوٹی خوشخبری کی تاریکی زمین کو گھیرے گی. صرف یسوع پر ایمان رکھنے والے
اس سے محبت کر سکتے ہیں۔ غیر نجات یافتہ لوگ یسوع سے کبھی محبت نہیں رکھ کر سکتے۔ وہ کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ وہ صرف محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایمان لائے بغیر حقیقی طور پر اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ تین چیزاں نے جہاں گناہگاراں نوں نجات کی گواہی دینی۔ یسوع کا بپتسمہ، گواہی دینے والے تین ہیں، گواہی دینے والے تین ہیں، روح اور پانی اور خون، روح اور پانی اور خون، یہ تینوں ایک ہی بات اور متفق ہیں۔ یسوع زمین پہ آیا، انہیں پانی اور خون کے بعد اپنا کام کیتا، انہیں کیتا کہ سانو نجات بخش۔ جدو اسی آدمی کی گواہی قبول کر لینے ہاں کہ خدا کی گواہی دے سے ود کی، خدا کی گواہی یہ ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کے حق دے کے گواہی دیتی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیتا انہیں جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ یہ گواہی تھی جڑا خدا نے اپنے بیٹے کے حق دے وچ دیتی ہے۔ ایمان نہیں لیا ہے کہ ہونا 5 باب 9 آیت سے 12 ہے۔ نئی پیدائش حاصل کرنے والا شخص آدمی کی گواہی قبول کرتا ہے، ہمیں رات بعد کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ جدو نئی پیدائش حاصل کرنے والے نجات یافتہ لوگ نجات کے متعلق سچائی کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ یہ تکرار نہیں کرتے، وہ یہ قبول کر لیندے نے، وہ آخدے نے کہ اسی درست طور سے ایمان لیا اور یہ ساڈا ایمان صداقت مضبوط۔ اگر ابھی نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے، وہی ایسی سچائی سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے رہے کہ اسی درست ہم آدمیوں کی گواہی قبول کرتے ہیں، لیکن اب حالہ اس گل سے بیان کرتا ہے کہ خدا کی گواہی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ یہ خدا کی گواہی ہے۔ یہ حوالہ بیان کرتا ہے خدا کی گواہی اس کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بیٹے کی کیا گواہی ہے؟ خدا ہمیں بچانے کا ثبوت یہ ہے کہ یسوع روح کے وسیلے سے آیا اور نجات کے پانی کے وسیلہ اور صلیب پر خون بہانے کے ذریعے آیا۔ خدا گواہی دیتا ہے اس نے ہمیں اس طرح بچایا۔ ہم اس بات پر ایمان لانے کے بعد اس کے لوگ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے جھوٹا ٹھہرایا، اسے جھوٹا ٹھہرایا کیونکہ وہ اس گواہی پر خدا نے اپنے بیٹے سے حق دیے ایمان نہیں لیا۔ یہ ہمارا مختصر طور سے بیان کرتا ہے قوم چڑھائے ہوئے ہیں، اس میں بیان کیا گیا ہے خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ یہ آپ اپنے دل میں گواہی رکھتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے اندر ہے۔ خدا ہماری خاطر زمین پر آیا، ہاللیلویہ، وہ مریم کے بدن کے ذریعہ، وہ مریم کے بدن کے ذریعہ جسم میں آیا۔ جب وہ 30 برس کا ہوا اسے بپتسمہ دیا گیا تاکہ ہمارے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا لے۔ وہ ہمارے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا لے، ہمارے تمام گناہوں کے ساتھ صلیب پر اس کی عدالت کی گئی۔ 3 روز بعد ہمیں اپنی زندگی بخشنے کے لیے وہ مردوں میں سے ہی اٹھا۔ یسوع نے ہمیں بچایا۔ اگر وہ مردوں میں سے جی نہ اٹھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس نے قبر میں کس طرح میری گواہی دی ہوتی؟ اس لیے وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق اس نے اپنے خون اور پانی کے بعد ہمیں بچایا، اور کیوں کر ہم ایمان لائے ہیں اس لیے میں اور آپ بچ گئے۔ گواہی میرے اندر ہے، گواہی آپ کے اندر یہ ہے، کیا درست ہے نجات یافتہ شخص کبھی اس کے بپتسمہ پانی کی حقارت نہیں کرتا۔
ہم کبھی بھی ان چیزوں کو فراموش نہیں کر سکتے جو اس نے ہمیں بچانے کے لیے استعمال کیا، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری رات بازی کرنا مناسب ہے مسیح کی۔ ہاں ہم کبھی اس بات سے انکار نہیں کرتے جب یسوع نے گردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے تھے اس نے ہمارے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے جو امان رکھتے ہیں لیکن آخر تک یسوع کے بپتسمہ کا اقرار نہیں کرتے۔ یوحنا رسول بڑے مختصر انداز میں بیان کرتا ہے جس نے خدا کا یقین نہیں کیا وہ اس نے جھوٹا ٹھہرایا۔ اگر یوحنا یہاں اس دور میں رہ رہا ہوتا تو اس نے ہم مسیحیوں کو کیا بتایا؟ وہ یہ پوچھتا ہے یسوع نے بپتسمہ لیتے وقت ہمارے تمام گناہ، کیا یوحنا بپتسمہ دینے والے اس خوشخبری کی بھی گواہی نہ دی ہوتی؟ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے باعث ہمیں نجات بخشی، کیا تمہارے گناہ یسوع کے سر پر منتقل نہ ہوئے؟ کیا جب اس نے بپتسمہ لیا تو اس کے کندھوں پر نہ لاتے گئے؟ اس نے گواہی دی ہوتی کہ یسوع کو اس لیے بپتسمہ دیا گیا تاکہ آپ کو بچائے۔ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، جو کہ ہر ایک کام پر ایمان نہیں رکھتے جو اس نے ہمیں بچانے کے لیے، وہ اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یسوع نے بپتسمہ دے بھیجے